السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ مجھے امید ہے میرے سبھی دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل یو ای خبر آفیشیل میں۔ بڑھتے ہیں آج کی یو ای کی تمام بریکنگ ہیڈ لائنز میں۔ دوستو اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے تو آپ لوگ یہ خاص خبریں سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں ان خاص خبروں کے بعد تفصیلاً خبریں بھی آپ کو سنائی جائیں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی تمام بریکنگ ہیڈ لائنز اور تمام خبروں سے آگاہ ہو سکیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی بریکنگ ہیڈ لائنز کی جانب۔ رمضان کا مہینہ صبر، عبادت اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم سب رب کی مہربانی اور رحم کے طلبگار ہیں۔ اماراتی ولی عہد نے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ رمضان المبارک میں شارجہ، دبئی اور ابوظبی کے اسکولوں میں پڑھائی کے اوقات تبدیل کر دیے گئے۔ شارجہ کے مساج پارلر میں بھارتی شہری پر حملہ، چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی، شدید زخمی ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کورونا وائرس بے قابو، نئے کیسز کی تعداد ایک مرتبہ پھر 2000 سے بڑھ گئی۔ یکم رمضان کو دبئی میں مقیم اہل ایمان کو خوشخبری، انتہائی شاندار مسجد مردوں خواتین نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ اماراتی حکمران شیخ محمد بن راشد کا احسن اقدام، ماہ رمضان کے موقع پر غریب طبقے کے لیے لاکھوں درہم امداد کا اعلان کر دیا۔ ابوظبی پولیس نے گاڑی چلانے والوں سے افطاری سے قبل تیز رفتاری سے گریز کرنے کی اپیل۔ دبئی حکام نے اسمگل شدہ اور جعلی اشیاء فروخت کرنے والی متعدد ویب سائٹس اور سوشل اکاؤنٹس بند کر دیے۔ دبئی ایئرپورٹ پر بھارتی دوشیزہ سے 5 کلو منشیات برآمد، کسٹم حکام بھی حیران رہ گئے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی تفصیلاً خبر کی جانب۔ رمضان کا مہینہ صبر، عبادت اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم سب رب کی مہربانی اور رحم کے طلبگار ہیں۔ اماراتی ولی عہد نے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ رمضان المبارک میں شارجہ، دبئی اور ابوظبی کے اسکولوں میں پڑھائی کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ ابوظبی، دبئی اور شارجہ کے پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے پڑھائی کے اوقات میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کا ہوم ورک اور اسائنمنٹس میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ دبئی میں تمام پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے رمضان میں پڑھائی کے اوقات کار 5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ شارجہ کے مساج پارلر میں بھارتی شہری پر حملہ، چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی، شدید زخمی ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں مساج پارلر کی آڑ میں کہیں جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے تو کہیں بلیک میلر گینگ اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ شارجہ میں پیش آیا ہے، جہاں مساج کے غرض سے گیا بھارتی شہری بڑی مشکل میں پھنس گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ انتہائی شدید حالت میں زخمی ہو کر ICU میں منتقل ہو گیا۔ خلیج ٹائم کے مطابق بھارتی شہری کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وزٹنگ کارڈ دیکھنا اسے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بھارتی شہری جو ہی ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، اس پر 6 افریقی مردوں اور خواتین نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے اور اس کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتے رہے کہ اگر اس نے اپنے بینک کارڈ کا پن کوڈ نہ بتایا تو وہ یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ بھارتی شہری نے اپنی جان مشکل میں پھنسی دیکھ کر چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ متحدہ عرب امارات کورونا وائرس بے قابو، نئے کیسز کی تعداد ایک مرتبہ پھر 2000 سے بڑھ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس ایک مرتبہ پھر بے قابو ہو چکا ہے۔ نئے کیسز کی تعداد ایک مرتبہ پھر سے 2000 سے بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں خطرے کی نئی گھنٹی بج گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن نے منگل کو اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مملکت میں 24 گھنٹوں کے دوران 2022 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران 1731 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 4 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ نئے کیسز 2,66,023 ٹیسٹ کیے جانے کے نتیجے میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح مملکت میں ابھی تک 40.6 ملین ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ اماراتی حکمران شیخ محمد بن راشد کا احسن اقدام، ماہ رمضان کے موقع پر غریب طبقے کے لیے لاکھوں درہم امداد کا اعلان کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق دبئی میں ٹیکسی چلانے والے افراد میں 14 ملین درہم کے خطیر رقم بانٹی جائے گی۔ یہ اعلان اماراتی وزیر اعظم و نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دبئی کے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ماہ رمضان میں گزشتہ سال کا بونس 2833 ٹیکسی ڈرائیور میں تقسیم کرے گی۔ یہ بونس ان کی سالانہ فیس میں شامل کر دیا جائے گا۔ ابوظبی پولیس نے گاڑی چلانے والوں سے افطاری سے قبل تیز رفتاری سے گریز کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق ابوظبی پولیس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران ہمارا مہینہ اطاعت اور عزم کے نعرے کے تحت مختلف احتیاطی تدابیر سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک جامع شعور بیدار کرنے والی میڈیا مہم کا آغاز کیا جو عوام کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں ڈرائیوروں سے گزارش کی کہ وہ رفتار کی حدود پر عمل کریں اور بھیڑ اور ٹریفک حادثات سے بچنے کے لیے سفر کو مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مختص کریں۔ ابوظبی پولیس نے یہ بھی زور دیا ہے کہ ڈرائیوروں کو شام اور تراویح کے دوران مساجد کے قریب تصادفی طور پر کاریں روکنے یا پارک کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ٹریفک میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ دبئی حکام نے اسمگل شدہ اور جعلی اشیاء فروخت کرنے والی متعدد ویب سائٹس اور سوشل اکاؤنٹس کو بند کر دیا۔ ویب سائٹس اور اکاؤنٹس کو بند کرنے کے اقدام دبئی کی کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ کے تعاون سے اٹھایا گیا ہے۔ مزید برآں یہ اقدام کمرشل فراڈ کو ختم کرنے اور کمرشل سرگرمیوں کی حفاظت کرنے والے وفاقی قانون کی گارنٹی کے حامل ٹریڈ مارک کی حفاظت کرنے کے لیے محکمہ اقتصادیات کی کوششوں کا حصہ ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر بھارتی دوشیزہ سے 5 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ اتنی بڑی مقدار میں منشیات لانے پر کسٹم حکام بھی حیران رہ گئے۔ پکڑی گئی منشیات کی مالیت کروڑوں درہم بنتی ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق 23 سالہ بھارتی لڑکی بھارت سے دبئی پہنچی۔ دبئی ایئرپورٹ پر تعینات کسٹم حکام کو اس کے سامان پر کچھ شک ہوا۔ جب اس کے سامان کی تفصیلی تلاشی لی گئی تو یہ دیکھ کر کسٹم اہلکار بھی حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کے پاس تھوڑی بہت نہیں بلکہ 5.25 کلو منشیات تھی جس کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے۔ بہت لمبے عرصے بعد کسی بھارتی خاتون کو منشیات کی اتنی بڑی مقدار کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔